آج ہی کسی بھی وقت قرآن پاک کی یہ 2 سورت پڑھ لینا، پھر 2 گھنٹے بعد ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ پھر اچانک سے ایک اللہ کا ولی آئے گا اور 70 کروڑ دے کے چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب مسند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے کریں گے اور ان کلمات کو کامل یقین سے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ دوستو، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تمام امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں، فضیلتوں اور وسعت و برکتوں کے دروازے کھولے ہیں، جن میں کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آج کے ہمارے وظیفے کو بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود ہی پوری ہو جائے گی۔ اس صورت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین کرام، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنے پرس پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنی دکان کے گلے پر یا اپنی دکان پر، اپنے گھر پر، غرض کہیں پر بھی ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کمنٹ میں پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل آپ کو بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، کئی سالوں پرانی کتاب سے نکلا ہوا یہ نایاب وظیفہ ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی، گھر کے اندر اتنی آپ کو دولت مل جائے گی، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے گی، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا آپ کے پاس، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے گلے پر پھونک مار دینا، کبھی خالی تو دور کی بات رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ آپ کی پریشانی جیسے ختم ہو جائے گی، سمجھ آپ کی جیسے ختم ہو جائے گی کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ اگر 3 روز اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے غنی بنا دیا، جن لوگوں نے بھی اس کو کیا ان کے کاروبار خوب پھلے پھولے۔ آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ ظاہری اسباب آپ نے لازماً اختیار کرنے ہیں۔ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں،
اس وظیفے کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں بزرگ سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، یہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں، رزق کے اندر جو کامیابی چاہتا ہے، جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے، جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اس صورت کو اپنا لے اور اسے پڑھنے کا معمول بنا لے۔ یہ وظیفہ صرف 3 روز کا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں، کسی نماز کے بعد اتنے دن جو آپ کو بتائے ہیں یہ عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے کرنا ہے، اس لیے نہیں کرنا کہ امیر دولت مند ہو جاؤں گا تو اپنے خاندان والوں کو یا دوست احباب کو نیچا دکھانا ہے۔ فخر غرور نکال کر صرف عاجزی و انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں، جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ اول و آخر 11-11 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر کوئی شیرینی یا کوئی دوسری چیز آپ نے تقسیم کرنی ہے، کوشش کرنی ہے بچوں کے اندر تقسیم کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، آج کل کے زمانے میں پیسہ ہر انسان کی لازمی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورا کریں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکالیف ہوں، دکھ ہو، پریشانیاں ہوں، سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرضدار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے لیکن بے حد مجرب ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کا معاملہ کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہی کی ہے۔ بس ہمیں تو ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا اور قرآن پاک کی 2 چھوٹی چھوٹی صورتوں کا وظیفہ ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کو غیب سے مدد ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، لیکن اگر کہیں سکون سے بیٹھ کر یہ عمل کریں گے تو زیادہ بہتر توجہ کے ساتھ یہ عمل مکمل ہوگا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی دن پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، کسی بھی جگہ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ یہ تو لازماً پوچھیں گے کہ کتنے دن کرنا ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ 3 دن کا عمل ہے، لیکن جب ایک دن آپ اس وظیفے کو کریں گے تو پہلے دن ہی اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کو میرے دوستو، اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 11 دن تک بھی کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ 11 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کے، اس عمل کی اجازت ان لوگوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، اب آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن
किसी भी वक्त, सुबह शाम रात, चाहे कोई भी टाइम हो, कोई भी दिन हो, जैसे कि हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, यानी जिस दिन भी ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो उस दिन कर लो। नाज़रीन, यह वजीफ़ा किस जगह करना है अब ये समझ लें मेरे भाइयों और मेरी बहनों। जगह की कोई पाबंदी नहीं, बेशक आप कहीं जॉब पर हो, यानी कोई नौकरी वगैरह की जगह पर हो, घर में हो, बिस्तर पर हो, दस्तरख्वां पर हो, मस्जिद में हो या मदरसे में हो, कहीं पार्क में फिर रहे हो, जहाँ कहीं भी मौजूद हो, ये वजीफ़ा पढ़ लो और फिर आपको दौलत के बरसने का इंतज़ार करना है। इतनी दौलत बरसेगी कि खुद मुझे कमेंट में कहोगे, हाँ कारी साहब, आपने हमें जो वजीफ़ा बताया था, हम आपको मिठाई का तोहफा देना चाहते हैं कि हमारी ये फला जो हाजत थी वो अल्लाह पाक के फजल व करम से पूरी हो गई। अपनी अपनी हाजात की नियत कर लें, जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपकी मुराद हो, उसकी नियत कर लें। जब भी आपको वक़्त बआसानी मिलता हो आप इस वजीफे को कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं। इस वजीफे को कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है, कोई भी बुजुर्ग या बच्चा भी कर सकता है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत, मुशक्क़त और मजदूरी करते हैं। इस तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और वो तो लाजमन करें ताकि आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा हों और दौलत की जो भी परेशानी हो या जो भी आपका मसला है, हाजत परेशानी है, बस आप उस मसले के हल की नियत रख कर ये पढ़ोगे, अमल करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक की ख़ुसूसी रहमत व शफ़क़त नाज़िल होगी। अगर आप पहले कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफ़ा करते हैं, कोई भी तस्बीह करते हैं, उसके फ़ौरन बाद इस अमल को किया जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं। नाज़रीन कराम, वक़्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आप सब ने पहले कामिल वज़ू करना है, इसके बाद आपने एक मरतबा पढ़ना है, फिर एक मरतबा पढ़ें। इसके बाद आप अव्वल व आखिर तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लें, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की ज़्यादा फजीलत और अज़मत है, इसलिए कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। नाज़रीन कराम, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है, इसलिए आप कोशिश करें कि दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। एक हाजत के लिए ये वजीफ़ा एक मरतबा करना है, दिन में एक हाजत के लिए पढ़ सकते हैं, फिर दूसरी कोई हाजत हो तो उसके लिए दूसरी मरतबा पढ़ लें, तीसरी कोई हाजत हो, तीसरा कोई मसला हो उसके लिए तीसरी मरतबा पढ़ लें। मतलब एक हाजत के लिए एक मरतबा पढ़ना है। बहुत सारी हाजतें हैं आपकी, तो उनको अलग अलग दिनों में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक हाजत के लिए एक ही मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग हाजत की नियत करके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, बेहतर है दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि नाज़रीन दुरूद पाक से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करता है और उसकी दुआओं को भी कबूल फरमाता है। तो इसलिए एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद ही नाज़रीन कराम, आप लोगों को सबसे पहले सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या कोई तस्बीह ले लें, या फिर आप वैसे भी गिनकर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है, सिर्फ 21 मरतबा सबसे पहले पढ़ना है।
حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین جب 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ جب 21 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا رزاقو پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ سورۃ اخلاص بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنی سیف پر، غرض جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہوں وہاں پھونک مار دیں۔ ناظرین کرام، اتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے جس تعداد میں بتایا ہے وہی کیجئے گا۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے اور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تر تکالیف اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔